یہ جو کووڈ-19 ہے اس سے بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ تو کانسپریسی تھیوریز کے اندر ہو رہی ہے کہ ہر آدمی ایک نئی تھیوری دے کے نا وہ اس سے آگے نکل رہا ہوتا ہے۔ پرسوں سے مجھے تقریباً 200 لوگ ایک ہی واٹس ایپ بھیج چکے ہیں کہ یہ 3 منٹ کا کلپ دیکھیں پروگرام کا یا فلم کا، اور اس میں کووڈ اور کرونا اور ان ساری چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ماسک پہننے کا، ماسک اتارنے کا۔ دیکھیں 2-3 باتوں کو میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، یعنی انفارمیشن اور بایولوجی ان دونوں کو کمبائن کر کے بائیو ٹیکنالوجی اب جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے، اور یہ نیا بز ورڈ ہے۔ بلیم گیمز ہو رہی ہیں، امریکہ چائنا کو بلیم کرتا ہے، چائنا امریکہ کو بلیم کرتا ہے، لیکن چائنا کہتا ہے کہ جی ہم نے تو اپنی وبا پہ قابو پا لیا، ادھر بل گیٹس کہتا ہے خبردار، بالکل وبا پہ قابو نہیں پائے، دوبارہ ہوئے گی اور دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اب لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے پتا، یہ کون سا نوسٹراڈامس کا بچہ پیدا ہو گیا بل گیٹس کہ اس کو پتا چل گیا، یا یہ بابا ووہان کی اپنا اولاد میں سے ہے، کیا ہے کہ اس کو پہلے پتا چل گیا؟ نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وائرس ختم نہیں ہوا، صرف انسان کی باڈیز جو ہیں وہ اس کے لیے اس کی قوت مدافعت کے لیے وہ اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہیں، اور جب وہ وائرس میوٹیٹ ہوگا اور اپنی شکل بدلے گا، فارم بدلے گا، وہ دوبارہ سے آ کے اسی انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور اس کو اپنا شکار کر لے گا۔ تب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو اب کیونکہ یہ ایک ایسی ایک ڈر پڑ گیا، ایک خوف پڑ گیا کہ دیکھیں نا کووڈ-19 سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، اور جب تک میرا اور آپ کا 6 فٹ کا فاصلہ ہے، یا آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے یا میں نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، ہم ہاتھ نہیں ملا رہے اگر ہم گلے نہیں مل رہے، یا ہم دروازے کو ہاتھ لگانے کے بعد، گاڑی سے نکلنے کے بعد ہم جاتے ہیں اور صابن سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم محفوظ ہیں۔ تب آگے کیسے محفوظ رہیں؟ کیونکہ آہستہ آہستہ تو کاروبار زندگی چلنا ہے، اور لوگوں نے کام پہ بھی جانا ہے، لوگوں نے ملنا بھی ہے، لوگوں نے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں، تو ان کا کوئی ایسی نشانی بنائی جائے کہ جسے یہ پتہ چلے کہ جو سامنے آدمی ہے یہ کووڈ-19 کا شکار تو نہیں ہے، یا کووڈ-20، کووڈ-21 یا کووڈ-22 جو بھی آنے والی جراثیم ہے۔ تب انہوں نے ایک نینو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بہت ہی پتلی جو مائکروسکوپک لیول کی چپس ہیں ان کو ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ مائکروسافٹ اور 3-4 کمپنیز مل کر ان کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اس میں جس طرح انٹیل کا پروسیسر آیا تھا نا کہ بالکل ہی پتلا، آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا اب کرونا وائرس کو اس سے بھی چھوٹا اور اس سے بھی زیادہ نہ نظر آنے والا مائکرو چپ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ ہوگا کیا؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں اس کو نصب کیا جائے گا، جیسے یہ میری انگلی اور میرا انگوٹھا ہے، اس کے درمیان اس کو نصب کیا جائے گا۔ اب پہلے تو یہ چپ جو ہے نا یہ ہر قسم کی میری جو علامات ہیں ان کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کریڈٹ کارڈ کو سوائپ کرتے ہیں یا ATM کارڈ کو آپ سوائپ کرتے ہیں اپنی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے، تو جب آپ کا ہاتھ رکھا جائے گا تو اسی پہ پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کو کون کون سی بیماری ہے، اور یہ اس نے فلاں چیز کی ویکسین لی ہوئی ہے کہ نہیں لی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر یہ مزید استعمال ہوگا کہ آپ کو پاسپورٹ نہیں کیری کرنا، آپ کو یہ اپنے کو ڈاکومنٹس نہیں کیری کرنے، آپ کو اپنا شناختی کارڈ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو انفارمیشن ہے آپ کی وہ اس چپ کے اندر سٹور ہو جائے گی، اور یہ چپ جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو گورن کرے گی اور یہ آپ کو کنٹرول کرے گی۔ اب کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ کہہ رہی تھی اس سے اور کیا کیا فائدہ لینا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس چپ کو جب 7.5 ارب لوگوں کی پاپولیشن پہ لگایا جائے گا تو آپ سوچو اس کی کمائی کتنی ہے۔ وہ 100 روپے کا بھی ایک لگائے اگر، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو اس کی کیا انکم ہے۔ آپ ان کا جو GDP آپ دیکھیں وہ کتنا بڑھتا ہے، اور ان چند کمپنیوں کی انکم کتنی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ہیومن ٹریکنگ کی، یا اب جو امریکہ میں کچھ لائرز اب اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی سب سے بڑی نیگیشن ہوگی کہ آپ اپنی مرضی سے زندہ ہی نہیں رہ سکتے، آپ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے۔ میں ادھر گیا ہوں، ہر ایک کو یعنی دیکھنے والے کو یا جس کو ایکسیس ہو رہی ہے اس کو سوائپ کرنے کے لیے اس کو سب پتہ کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ تو انسان کی جو پرائیویسی ہے، جو امریکہ کے قانون میں تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پہلے ہی آتے ہیں، نمبر 1 جو ہے یہ اسی کو نگیٹ کر رہا ہے، لیکن بہرحال اب وہی کمپنیز اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔